إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال تعالى: وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أيام وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحل محل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر قيل بالجنة قال نعم. معزز حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، عز و شان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور ہر چیز کی ملکیت رکھنے والا پروردگار ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، آج کے اس جمعہ میں آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی پہچان بتانا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی قدرت کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش۔ اللہ کی ذات ہی وہ عظیم ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، بغیر عمد، بغیر ستون کے، جس کو تم دیکھتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَ فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم کو کسی قسم کی تھکان یا کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ملی یا نہیں حاصل ہوئی۔ معزز حاضرین، اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ رب العالمین کی عظمت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، ہم لوگ جس رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، جس کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائے ہوئے ہیں، اس ذات کو ہم اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ نام اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے۔ دیکھیے، ہر انسان کا ایک ذاتی نام ہوتا ہے، تو اسی طرح اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے، ذاتی نام، وہ ہے اللہ۔ یہ نام کسی اور کے لیے کوئی پکارتا ہے تو وہ مشرک کہلائے گا، وہ شرک کرنے والا ہوگا۔ یہ نام صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جو الالہ سے مشتق ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں عبادت کا لائق ہے وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ معزز حاضرین، قرآن مجید میں اس لفظ کا ذکر یا اس لفظ جلالہ کا ذکر تقریباً 2200 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ رب العالمین کو ہم اسی نام سے پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ہم کو اسی نام سے پکارنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں، وہ صفاتی نام ہے۔ اللہ کی صفات کے اعتبار سے اللہ کے کئی سارے نام ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، یہ سب اللہ کے نام ہیں، لیکن اللہ کو جو ذاتی نام ہے وہ ہے لفظ جلالہ اللہ۔ اس بات کو ہمیں جاننا چاہیے۔ معزز حاضرین، آج کے ہم اس دور کے اندر اللہ رب العالمین کی معرفت،
اللہ رب العالمین کی جانکاری رکھنا انتہائی ضروری ہے، انتہائی واجب ہے، کیونکہ خالق کائنات ہے اللہ، موت اور زندگی کو دینے والا، ہر چیز کی ملکیت رکھنے والا، انسانوں کی ہر ضروریات کو پورا کرنے والا، اور ساری کی ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر ہم اللہ کے بارے میں نہیں جانیں گے تو کس کے بارے میں جانیں گے؟ اگر ہم اللہ رب العالمین کو نہیں پہچانیں گے تو کس کو پہچانیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہیت ہے، بیدہ الملک، سارے جہانوں کی بادشاہیت ہے جس کے ہاتھ میں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں موت دینے والا، ہمیں رزق دینے والا، ہمارے نفع و نقصان کا مالک، ہمارے بیماری اور شفا یابی کا مالک، اور اسی طرح ہماری ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ بلکہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، یا ہمارے جسم و اعضاء سے، زبان سے جتنی بھی باتیں اور کام ہم انجام دیتے ہیں، وہ سب اللہ کی مشیت ہی سے، اللہ کے ارادے ہی سے ہم انجام دیتے ہیں۔ اس دنیا میں اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کے ارادے کے بغیر، اللہ کی چاہت کے بغیر ایک پتا بھی گر نہیں سکتا، ایک ذرہ بھی ہل نہیں سکتا، ایک ہوا کا جھونکا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، ایک قطرہ بھی آسمان سے نہیں برس سکتا اللہ کی اجازت اور اللہ کی مشیت کے بغیر۔ اگر ہم ایسی ذات کے بارے میں نہیں جانیں گے تو کس کے بارے میں جانیں گے؟ ایسے ذات کے بارے میں اگر ہم معرفت نہیں رکھیں گے تو کس کی معرفت حاصل کریں گے؟ ہم لوگ جب مر جائیں گے، ہم کو قبر میں دفنا کر لوگ چلے جائیں گے، فرشتے ہمارے پاس آئیں گے تو سب سے پہلے کیا پوچھیں گے؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اگر ہم اس کا صحیح جواب دینا چاہتے ہیں، یا ہم اس کا صحیح جواب اسی وقت دے سکتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہوں، اللہ کو پہچانتے ہوں، رب کی معرفت کو جانتے ہوں، تبھی ہم اس کا صحیح جواب دے سکیں گے۔ ورنہ ہم اللہ رب العالمین کی معرفت کے بغیر، اللہ کی پہچان کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی توحید کی جانکاری اور توحید پر عمل کیے بغیر اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اپنی عظمت کو اور اپنی قدرت کو اور اپنی شان کو واضح کیا۔ ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الزمر کی آیت ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں نے اللہ کے قدر کو جیسے پہچاننا ہے ویسے نہیں پہچانا، اللہ تعالیٰ کی جیسے قدر کرنا ہے ویسے انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے؟ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، پوری کی پوری زمین اللہ کے قبضے میں، اللہ کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے روز۔ والسماوات مطویات بیمینی، یہ ساری کی ساری آسمانیں، ساتوں آسمان جس کو تم دیکھ رہے ہو، اتنی بڑی بڑی آسمان جس کو تم دیکھتے ہو بغیر ستون کے جو کھڑی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹے گا، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ رب العالمین جب سارے لوگوں کو، ساری مخلوق کو موت دے دے گا تو اللہ رب العالمین ساری مخلوق کے سامنے ان کے مرنے کے بعد اعلان کرے گا، این الجبارون این المتکبرون لمن الملک اليوم، کہاں ہے وہ بادشاہ جو دنیا میں اپنی بادشاہیت پر اتراتے تھے، فخر کرتے تھے، غرور کرتے تھے، جن کو میری نعمتوں پر ناز تھا اور جو میری نعمتوں پر نخرے کرتے تھے اور اپنے آپ کو بہت بڑے بادشاہ سمجھتے تھے، کہاں ہے وہ آج؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہیت کس کے لیے ہے؟
خود اللہ تعالیٰ جواب دے گا للہ الواحد القہار، جو اکیلا رب ہے، جو اللہ کی ذات ہے، جو اکیلی ذات ہے، عبادت کے لائق ہے، اور قہار سب پر غالب ذات ہے، اسی ذات کے لیے آج ساری دنیا اور ساری کائنات کی بادشاہیت ہے۔ خود اللہ تعالیٰ جواب دے گا۔ دیکھیے یہ آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے جو تلاوت کی، وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا والارض يومئذ جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ ایک اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث آئی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک یہودی عالم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے ہماری کتابوں میں یہ پایا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ پورے آسمانوں کو ایک انگلی میں، پوری زمینوں کو ایک انگلی میں، پورے پانی کو ایک انگلی میں، اور پورے درختوں کو ایک انگلی میں، اور اس کے بعد ساری باقی جتنی مخلوق ہے پوری مخلوق کو ایک انگلی میں رکھے گا اور رکھ کر کہے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہیت کس کے لیے ہے؟ آج کا بادشاہ کون ہے؟ یہ دنیا کی، یہ کائنات کی بادشاہیت کس کے لیے ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب اس آدمی کو، اس یہودی عالم کو یہ کہتے ہوئے سنے تو اللہ کے نبی مسکرائے، کیونکہ وہ بات سچ تھی۔ اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے، یہاں تک کہ آپ کے داڑھ بھی نظر آ گئے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کچھ جواب تو نہیں دیے، لیکن یہ آیت پڑھے وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہ آیت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تلاوت کی اور خاموش ہو گئے۔ تو اس کا مطلب کیا تھا؟ وہ یہودی عالم جو اللہ کے نبی کے پاس آ کے ذکر کیا وہ بالکل برحق تھا، وہ بالکل سچ تھا، اسی لیے اللہ کے نبی مسکرائے اور ہنس دیے۔ معزز حاضرین، آیت الکرسی جو قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں ما اعظم آیت فی القرآن، اے ابی، قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو ابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کے سینے پر آہستہ سے مارتے ہیں اور مار کر کہتے ہیں کہ اے ابی، تم کو یہ علم مبارک ہو، یہ علم تم کو مبارک ہو اے ابی۔ یعنی انہوں نے جو کہا تھا وہ سچ تھا۔ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ اس آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بارے میں بتا رہا ہے، اسی لیے آیت سب سے عظیم آیت ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نہیں ہے عبادت کے لائق سوائے اللہ کی ذات کے، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا اور سارے کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اس سارے جہانوں کی بادشاہیت اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے پاس کوئی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں کرسی اور عرش کا ذکر کیا۔ یہ اصل آپ کو مجھے بتانا ہے۔ دیکھیے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمانوں اور زمین سے بھی بڑی ہے، آسمانوں اور زمین سے بھی بہت زیادہ وسیع ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے یہ کرسی عرش نہیں ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ کرسی کا مطلب جہاں پر اللہ تعالیٰ مستوی ہوتا ہے عرش وہ کرسی ہے، لیکن غلط بات ہے۔ کرسی الگ ہے، عرش الگ ہے۔ عرش جس پر اللہ مستوی ہے اس کو عرش بولتے ہیں، اور عرش کے نیچے جو پیر رکھنے کی جگہ ہے اس کو کرسی بولتے ہیں۔ اور کرسی کتنی بڑی ہے معلوم؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ ساتوں آسمان کرسی کے سامنے بالکل اتنے ہی چھوٹے ہیں جیسے بہت بڑے میدان میں ایک لوہے کا رنگ ڈال دیا جائے،
ایک بہت بڑا میدان ہے، اس بہت بڑے میدان میں ایک لوہے کا چھوٹا سا رنگ پھینک دیا جائے تو اس بہت بڑے میدان میں اس رنگ کی کیا حیثیت ہے، وہ کتنا چھوٹا ہوگا۔ اسی طرح کرسی کے سامنے یہ ساتوں آسمان بالکل اسی طرح بالکل معمولی اور چھوٹے ہوں گے، اور پھر وہ کرسی کی حقیقت اور کرسی کی اہمیت عرش کے سامنے اتنی ہی ہے جتنا کہ ساتوں آسمانوں کی اہمیت کرسی کے سامنے ہے۔ یعنی کرسی عرش کے سامنے عرش کے مقابلے میں بالکل اتنی ہی چھوٹی ہے جتنا کہ ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں چھوٹے ہیں۔ اتنی عظیم کرسی ہے، اتنی عظیم عرش ہے، اور اس عرش پر مستوی ذات کتنی بڑی ہوگی، اس عرش پر مستوی ذات اللہ کی ذات کتنی اونچی کتنی عظیم ہوگی، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے۔ معزز حاضرین، ہم لوگوں نے اللہ کے قدر کو نہیں پہچانا، اللہ رب العالمین کے بارے میں حقیقی معنوں میں ہم لوگوں نے جانکاری حاصل نہیں کی، اسی لیے اللہ نے کہا وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی جیسے قدر کرنا ہے ویسے قدر نہیں کی، جیسے اللہ کی قدرت کو پہچاننا ہے، جیسے اللہ کی عظمت کو پہچاننا ہے، ویسے لوگوں نے اللہ کی قدرت کو اور اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ دیکھیے ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا میں بیان کر رہا ہوں آپ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل واحد مسألتہ ما نقص ذلك الا كما ينقص المقيت اذا ادخل البحر۔ اے لوگو، اے میرے بندو، اگر شروع سے لے کر آخر تک جتنے انسان آئے ہیں اور آنے والے ہیں، اور جتنے انسانوں کے ساتھ جن آئے ہیں اور جن آنے والے ہیں، سارے انسان اور سارے جن ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے دل میں جو مانگنا ہے مانگ لے، اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے مانگ لے، چھوٹی موٹی چیز نہیں بلکہ ان کے دلوں کی ہر تمنا، ہر آرزو، ہر خواہش، ہر ضرورت اللہ سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کی ضرورت کو پوری کر لے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان ساری انسانوں کی ضروریات، اور جتنے جن آئے ہیں اور آنے والے ہیں ان ساری جنوں کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ اگر سن لے اور ان ضروریات کو پورا کر لے اور ان کی مانگی ہوئی چیزوں کو ان کو دے دے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہیت سے بالکل اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کی کمی ایک سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے ہوتی ہے۔ ایک سوئی کو اگر کوئی انسان سمندر میں ڈال کر نکال دے تو اس سے ایک قطرہ بلکہ اس سے بھی کم پانی باہر گرتا ہے، اتنی ہی کمی اللہ رب العالمین کی بادشاہیت، اللہ کے خزانے اور اللہ کی قدرت میں ہوگی۔ تو اب سوچیے اللہ کے پاس جو خزانے ہیں، جو بادشاہیت ہے، جو اللہ کے پاس فضل و احسان اور نعمتیں ہیں، وہ کتنی زیادہ ہوں گی، کتنی عظیم ہوں گی۔ معزز حاضرین، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ اسی وجہ سے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم چھوٹی موٹی مصیبتوں پر اور چھوٹی موٹی پریشانیوں پر ڈر جاتے ہیں، اور چھوٹی بیماری آ جائے، چھوٹی مصیبت آ جائے، چھوٹی تنگی آ جائے، اور اپنے بچے بیمار ہو جائیں، کوئی اور پریشانی آ جائے تو فوراً غیر اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ دنیا کے معمولی انسان جو اپنی نفع و نقصان کا مالک نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کے پاس بلکہ ان سے بھی گئے گزرے جو مردے ہیں، جو قبروں میں مرے ہوئے ہیں، جن کو وہاں تک چل کر بھی جانے کی قدوت اور قدرت نہیں تھی، ان کو لے جا کر ان کو وہاں پر دفنا کر آتے ہیں لوگ، ایسے لوگوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان سے مدد طلب کرتے ہیں، ان سے استغاثہ کرتے ہیں، ان کی نظر مانتے ہیں اور ان پر چادر چڑھاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، سوچئے ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا، اللہ کی عظمت کو نہیں جانا۔ انسان اللہ تعالیٰ سے اگر مانگ لے
تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے اور ہماری ضروریات کو پوری کرنے والا ہے۔ لہٰذا ہم اگر مدد مانگے تو اللہ سے مانگے، دعا کریں تو اللہ سے کریں۔ عبادت کی اگر کوئی لائق ہے تو وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس بات کو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاننے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ میں 5 فائدے آپ کو یہاں پر آج بتاؤں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو جانیں گے۔ دیکھو، جب انسان یہ جان لے گا کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہم کو رزق دینے والا، ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والا، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا، اور جس دنیا میں جتنے بھی انسان اور جتنی بھی مخلوق آئے سب کو کھلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ جب انسان اس بات کو جان لے گا تو عبادت بھی کس کی کرے گا؟ صرف اور صرف اللہ کی کرے گا۔ اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرے گا، کیونکہ وہ سمجھے گا کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور ہر چیز دینے والا اللہ ہے، تو میں اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در پر کیوں جاؤں؟ اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹائے بغیر دوسرے کے دروازے کے پاس جا کر کیوں کھٹکھٹاؤں؟ اللہ سے مدد مانگے بغیر دوسروں سے کیوں مدد مانگوں؟ یہ کیفیت اللہ کو جاننے سے انسان کے دل میں پیدا ہوگی۔ دوسرا، اسی لیے دیکھیے، آج لوگوں نے اللہ کی عظمت کو، اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانا، اسی لیے آج ادھر ادھر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، پریشان ہیں۔ دیکھیے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان جتنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہے، جتنا اللہ رب العالمین کے صفات کو جانتا ہے، جتنا اللہ کے ناموں کو جانتا ہے، جتنا اللہ رب العالمین کی عظمت کو پہچانتا ہے، اتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا، اتنا زیادہ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت اس کے دل میں ہوگی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے کون تھے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والے کون تھے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسی لیے ایک حدیث میں خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انما انا اتقاکم واعلمکم باللہ، اے لوگوں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا ہوں۔ انسان جتنا زیادہ اللہ کے بارے میں علم رکھے گا، جتنا زیادہ اللہ کے بارے میں معلوم کرے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی اس کے دل میں بیٹھ جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی جنتیں اتنی بڑی ہیں، ایک ایک جنت سارے آسمانوں اور سے زمین سے بھی بڑی بڑی جنتیں اللہ کے پاس ہیں، تو انسان کیا کرے گا؟ ان جنتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس جو عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے، اللہ کے پاس جو آگ ہے جہنم کی آگ، وہ دنیا کی آگ سے 60 پر 9 گنا زیادہ ہے، تو انسان کیا کرے گا؟ اس عذاب سے بچنے کی کوشش کرے گا اور دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت بٹھائے گا۔ تو اللہ کی معرفت سے سب سے بڑا فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ انسان جتنا اللہ کو جانتا ہے اتنا اللہ سے ڈرتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیے، آج ہر ایک کی زندگی میں بڑی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی اور پریشان ہے، کوئی اور ٹینشنوں میں، آج غموں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہر ایک کی ایک پریشانی، ہر ایک کے ساتھ کچھ ٹینشنیں آج لگی ہوئی ہیں۔ ان ٹینشنوں میں کبھی انسان مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جانتے ہیں، اللہ رب العالمین کو پہچانتے ہیں، تو یہ مایوسی کی کیفیت ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پر یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا، اللہ پر بھروسہ ہمارے دلوں میں آ جائے گا، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مصیبت دیا ہے تو مصیبتوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے۔ بیماری دیا ہے لیکن بیماری دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ قرض ہے لیکن قرض کو ادا کرنے والا، دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ غربت اور فقیری ہے، تنگ دستی اور فائنانشیل پرابلمز ہیں، لیکن ان پرابلمز کو دینے والا اللہ ہے، تو اس کو دور کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ یقین، یہ ایمان، یہ توکل ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا اگر ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو کوئی مصیبت لاحق ہو جائے تو اللہ کے علاوہ اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو خیر پہنچ جائے، کوئی فائدہ اور نفع پہنچ جائے تو تم کو وہ چیز پہنچنے سے تم تک کوئی روک نہیں سکتا، تم کو وہ فائدہ حاصل کرنے سے کوئی تم کو روک نہیں سکتا اللہ کی ذات کے علاوہ۔ تو معزز حاضرین، تو یہ ایمانی کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی اگر ہم اللہ کو جانیں گے۔ دیکھیے چوتھا فائدہ یہ ہے کہ آج ایک تو ہماری پریشانیاں الگ ہیں، دوسری طرف کچھ باہر کے ایسے ٹینشنز ہیں کہ لوگ آج مسلمان دیکھو ہندوستان میں بالخصوص بہت پریشان نظر آتے ہیں، کیونکہ آج اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، وقتاً فوقتاً اللہ کے نبی کی سیرت اور اللہ کے نبی کی شخصیت کو داغدار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کبھی ازواج مطہرات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو کبھی NRC اور CAA کے نام پر مسلمانوں کے لیے نئی نئی مصیبتیں اور نئی نئی پریشانیاں کھڑی ہو رہی ہیں۔ تو ایسے وقت میں عموماً مسلمان کیا سوچتے ہیں کہ یہ ظالم اور جابر حاکم حکمران اگر چلا جائے تو کتنا سکون ہوگا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اور ایک مرتبہ جیت جائے تو کیا ہوگا، اگر یہ 5 سال پھر سے بیٹھ جائے گا تو کیا ہوگا۔ یہ کیفیت جب دل میں آتی ہے تو مایوسی آ جاتی ہے، لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ظالم و جابر حکمران ہیں، لیکن وقت کا سب سے بڑا جو ظالم اور جابر حکمران تھا، انسانیت کا سب سے بڑا جو درندہ تھا، فرعون تھا، جو کھلا لوگوں کو قتل کرتا تھا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم والوں کو لے کر دریا سے پار کر گئے، تو وہ دریا کے درمیان میں پہنچا اور وہیں پر اپنے فوج کے ساتھ ڈوب کر مر گیا اور غرقیاب ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو قیامت کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ ایسے ظالم اور جابر بادشاہ بھی آئے اس دنیا میں، لیکن کیا کر سکے؟ وقتی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے، وقتی طور پر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ ہے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئے گی، جب اللہ کی گرفت آئے گی، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے گرفت سے کوئی چھوٹ نہیں سکے گا۔ اگر ہم اللہ کی ذات کو حقیقی معنوں میں سمجھتے، اللہ کی ذات کے بارے میں حقیقی معنی میں علم رکھتے، تو کبھی ایسے جملے اپنی زبان سے نہ کہتے، کیونکہ یہ لوگ وقتی طور پر آتے ہیں، لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو یہ لوگ نیست و نابود، ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح 5واں فائدہ اور آخری فائدہ میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہوں گا۔ دیکھیے، ہم اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں گے، اللہ تعالیٰ کی انعامات کے بارے میں جانیں گے، اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اگر ہم معلوم کریں گے تو اللہ سے ہمارے دلوں میں محبت بڑھ جائے گی، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، ہم دل سے اللہ سے محبت کریں گے، اور اگر ہم اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ اگر کسی سے محبت کرے تو اس کو کیسے کیسے انعامات سے اللہ نوازے گا، کیسے کیسے فضل اور کیسے کیسے احسانات اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اور آخرت میں اس کو عطا کرے گا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات کو پہچانیں، اللہ کی ذات کو معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، قرآن مجید اور احادیث کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بہت ساری آیتیں اور بہت ساری حدیثیں ہیں، اور بہت سارے نام اللہ تعالیٰ کے قرآن و حدیث میں آئے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے کچھ اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے تم اللہ کو پکارو، اللہ کے ناموں کو یاد کرو، اللہ کے ناموں کو سمجھو، اللہ کے ناموں کے اندر جو معنی اور مفہوم ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی آج ہم لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے۔ تو اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، ہماری بہت سارے ٹینشنز، بہت سارے پرابلمز اللہ تعالیٰ کو جاننے سے ختم ہو جاتے ہیں، اور ہمارے دلوں میں سکون اور اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کی تکبیر بیان کریں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کریں، اور ہمیشہ اللہ اکبر کے نعرے کہتے رہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما احل محل قط، اگر کوئی آدمی تحلیل کرتا ہے اللہ کی، ولا کبر مکبر قط، اگر کوئی آدمی اللہ کی تکبیر بیان کرتا ہے تو اس کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔
اس کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کی کبریائی کو بیان کرنے کی، لہٰذا ہم کو ہمیشہ اللہ کی کبریائی کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس کی عظمت کو پہچاننے، اس کی قدرت کو پہچاننے اور اس کی ذات کے بارے میں معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان و اسلام کی حالت پہ زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔